دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے اور کسی بھی قسم کی بے ضابطگی پر کارروائی کر سکتا ہے۔ افغان باشندوں سمیت دیگر غیر قانونی طور پر مقیم باشندوں کی اپنے ملکوں کو واپسی کا عمل محفوظ اور باوقار انداز میں جاری ہے۔ میلبرن میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کا کھیل بارش کی وجہ سے روک دیا گیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے، جو ہفتے کے روز تک مکمل ہوگا۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں 3 جنوری تک دائر کی جا سکتی ہیں، جو 10 جنوری تک نمٹائی جائیں گی۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی اور امیدوار 12 جنوری تک کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے اور عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ ادھر الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کا جائزہ لینے کے خواہش مند غیر ملکی مبصرین کو درخواستوں کے لیے مزید وقت دیا ہے۔ اب وہ رواں ماہ کی 31 تاریخ سے آئندہ ماہ کی 20 تاریخ تک درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے اور کسی بھی قسم کی بے ضابطگی پر کارروائی کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی چھیننے کے واقعات کا نوٹس لیا ہے۔ وفاقی وزیر نے ملک کے حقیقی مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کی بہتری کے لیے متحد ہو جانا چاہیے۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ قانون میں کوئی بھی تبدیلی پرامن سیاسی جدوجہد سے لائی جا سکتی ہے۔ سینٹ کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں شروع ہوا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت درخواستوں کی قرعہ اندازی جمعرات کو ہوگی۔ ادھر اسپانسرشپ اسکیم کی آخری تاریخ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اصرار پر رواں ماہ کی 31 تاریخ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ افغان باشندوں سمیت دیگر غیر قانونی طور پر مقیم باشندوں کی اپنے ملکوں کو واپسی کا عمل محفوظ اور باوقار انداز میں جاری ہے۔ دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان افراد کے عارضی قیام کا بندوبست کیا گیا ہے، جہاں ان کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 2 روز کے دوران 2573 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے وطن واپس گئے۔ اب تک پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم 4,48,670 افغان شہری واپس جا چکے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس ماہ کی 31 تاریخ سے پہلے بی بی پاک دامن کا مزار کھول دیں۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں بی بی پاک دامن منصوبے کی توسیع اور تزئین و آرائش کے کام کا جائزہ لینے کے دوران کہی۔ وزیر اعلیٰ نے مزار کے گنبد اور چھت کے تعمیراتی کام کا بھی جائزہ لیا اور مزار پر لائٹس کی تنصیب کی بھی ہدایت کی۔ معروف شاعرہ پروین شاکر کی آج 29ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ پروین شاکر نے بہت کم عمر میں ہی لکھنے کا کام شروع کیا۔ انہوں نے نثر اور شاعری دونوں میں لکھا اور ان کے کالم اردو اخبارات میں شائع ہوئے، جبکہ انگریزی روزناموں میں بھی ان کے کچھ مضامین شائع ہوئے۔ ادب کے شعبے میں شاندار خدمات پر انہیں تمغہ حسن کارکردگی بھی دیا گیا۔ ان کے مقبول شعری مجموعوں میں صدبرگ، خود کلامی اور انکار شامل ہیں، جن کو ماہ تمام کی کتابی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔ پروین شاکر 1994 میں 42 سال کی عمر میں اسلام آباد میں ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئی تھیں۔ معروف شاعر منیر نیازی کی آج 70ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ سریلی غزلوں کے لیے مشہور منیر نیازی نے فلموں کے لیے بھی نغمہ نگاری کی۔ ان کے اردو مجموعہ کلام میں تیز ہوا اور تنہا پھول، جنگل میں دھنک اور ماہ منیر شامل ہیں۔ منیر نیازی کو ان کی گراں قدر ادبی خدمات کے اعتراف میں 1992 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور 1998 میں ستارہ امتیاز کے اعزازات دیے گئے۔
وہ 2006 میں آج کے دن سانس کی بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ بھارت کی ریاست مغربی بنگال میں ایک مشتعل ہجوم نے 2 افراد کو انتہائی بے رحمی سے تشدد کر کے ہلاک کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ واقعہ ترک مینا گاؤں میں گائے چوری کے شبے میں پیش آیا اور میلبرن میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کا کھیل بارش کی وجہ سے روک دیا گیا ہے۔ جب میچ روکا گیا تو آسٹریلیا نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 114 رنز بنائے تھے۔ اس سے قبل پاکستان نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔